बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक रहीमिया खान पुलिस DPO इमरान अहमद मलिक की क़यादत में मंशियात के खात्मा के मिशन पर गामजन। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर जाम तालिब हुसैन मलंगी की इस रिपोर्ट में। थाना भोंग पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ ली। बैनुल सूबाई ड्रग डीलर गिरफ्तार, हज़ारों बोतल शराब बरामद। DPO इमरान अहमद मलिक की क़यादत में मंशियात के खात्मा के मिशन पर गामजन। थाना भोंग पुलिस ने मंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। बैनुल सूबाई ड्रग डीलर गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से 5040 बोतल कपी शराब बरामद होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त सवाब गुल के नाम से हुई है। ताल्लुक वजीर बाग पेशावर से है। मुलजिम मुकामी मंशियात फरोशों के साथ मिलकर मुख्तलिफ अजला में शराब सप्लाई का मकरू धंधा करता था। SHO थाना भोंग जबरान जराट ने पुलिस टीम के हमरा मुखबर की इतला पर नाकाबंदी करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। सियालकोट से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक DC सियालकोट का MPA राना आरिफ हन्ना के हमरा नकासियाब के मसले पर कोटी लोहारा का दौरा, डीसल्टिंग के काम का जायजा लिया। नकासियाब पर चीफ ऑफिसर जिला कौंसल उल्फत शहजाद ने ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने MPA राना आरिफ इकबाल हन्ना के हमरा कोटी लोहारा का दौरा किया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन चौधरी फजल महमूद चौधरी, रशीद एडवोकेट मलिक सईद समेत दीगर भी मौजूद थे। बरसाती नालों की डीसल्टिंग के काम का मुआयना किया। चीफ ऑफिसर जिला कौंसल उल्फत शहजाद वराइश ने जारी काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर राना आरिफ इकबाल ने DC सियालकोट के हमरा कहा है कि मानसून के दौरान आबी गुजरगाहों से बिला रुकावट पानी का निकास शहरियों की जान माल को महफूज बनाने के लिए नहायत अहम है। इस मकसद के लिए जिला भर तमाम छोटे बड़े बरसाती नालों की सफाई का काम बैक वक्त शुरू किया गया है और इसे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। तो कहा कि ये काम इसी हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। MPA राना आरिफ हन्ना ने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने मानसून बारिशों के आगाज से कबल हर तरह के हंगामी इजलास से निपटने के लिए तमाम इदारों को मुतहर्रिक कर दिया है। शहरियों के ताउन से ज़िला इंतजामिया और हुकूमत पंजाब अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरज़म है। थाना सदर के नवाही इलाका सादुकी हसन मार्केट में आसिफ मेडिकल स्टोर पर चोरी की वारदात, चोर नकदी ले उड़े। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नबीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक सादुकी हसन मार्केट में आसिफ मेडिकल स्टोर पर चोरी की बड़ी वारदात, चोर 5.5 लाख रुपए नकदी चोरी करके फरार। चोरों की CCTV और न्यूज़ ने हासिल कर ली। आप देख सकते हैं कि कैसे चोर दुकान से दाखिल होकर दुकान के छानबीन करके रकम चोरी कर रहे हैं। सादुकी चोरी की वारदात रात 2:30 बजे के करीब हुई। सादुकी मेडिकल स्टोर मालिक आसिफ सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो दुकान के ताले मौजूद ना थे। CCTV चेक किया तो चोरों को बड़े आराम से चोरी करते देखकर परेशान हो गया। कामों की थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस पंजाब मिर्जा फरहान बेग के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल सईद अहमद लोधी की ज़ेर निगरानी इंचार्ज एजुकेशन विंग राना मोहसिन इसहाक टोयोटा आउटलिस्ट साहिवाल मोटर के शुरा को रोड सेफ्टी बारे लेक्चर दिया, जिस पर उन्होंने स्टाफ और वर्कर्स को रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद करने की तलकीन की। दौरान ड्राइविंग लेन और लाइन का इस्तेमाल डिसिप्लिन के साथ करने पर जोर दिया। इसके साथ साथ सीट बेल्ट और हेलमेट और साइड वेव मिरर्स की इस्तेमाल की हिदायत दी। इंचार्ज एजुकेशन विंग ने शुरा को ड्राइविंग लाइसेंस बारे आगाही फराहम करते हुए बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके पास सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। मजीद कहा कि ये मालूमात दूसरे अफराद तक पहुँचाने की हिदायत दी। बाद रोड सेफ्टी के मुतालिक आगाही पम्फलेट ब्रोशर्स भी तकसीम किए गए ताकि इससे ट्रैफिक सेफ्टी कवानीन बारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगाह हो सकें। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन में डकैती की बड़ी वारदात, डाकू करियाना मर्चेंट से लाखों रुपए लूट कर फरार। डाकुओं की जानिब से शदीद फायरिंग, इलाके में खौफ हरास फैल गया। मीडिया से वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। मसला डाकुओं ने सिकंदर चौक में दुकानदार को यरगमाल बनाकर 9 लाख लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में वारदात और शदीद फायरिंग को देखा जा सकता है। फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ हरास फैल गया। लोगों ने छुपकर जाने बचाई। वाकई की इत्तला मिलते ही क्राइम सीन की गाड़ियां और पुलिस चाय पर पहुंच गई। क्राइम सीन की टीमों ने जरूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस थाना चकबेदी ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी तरफ पाकपतन और गिरदनवाह में बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है।
اغوا برائے تاوان سیل لاہور نے بڑی کارروائی کے دوران لڑکیوں کو اغوا کر کے زبردستی جسم فروشی کروانے والا گروہ گرفتار کر لیا اور ملزمان سے اغوا کی گئی بچیوں کو برآمد کر لیا۔ ان خیالات کا اظہار ڈی آئی جی عمران کشور نے ایس پی عمران کرامت بخاری اور ڈی ایس پی میاں انجم توقیر کے ہمراہ آرگنائزڈ کرائم ہیڈ کوارٹر لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ لاہور کے علاقہ تھانہ نواں کوٹ سے اغوا ہونے والی 16 سالہ ماہنور اغوا ہو گئی تھی، جس پر ماہنور کے والدین نے اغوا کا مقدمہ تھانہ نواں کوٹ میں درج کروایا تھا۔ اغوا برائے تاوان سیل لاہور نے ملزمہ ممتاز بی بی کو گرفتار کیا۔ دوران تفتیش ملزمہ کے انکشافات پر فیض آباد کے علاقہ مغویہ ماہنور، کومل، ہینا اور فہانیہ اور مسکان بی بی کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزمہ ممتاز بی بی بچیوں کو پارلر اور نوکری کا جھانسا دے کر اپنے ساتھ لے جاتی اور پیسوں کی عوض جسم فروشی کرواتی تھی۔ ملزمہ نے عائشہ کو 2 لاکھ روپے جبکہ کومل ہینا کو 1.5 لاکھ میں جسم فروشی کے لیے فیض آباد میں فروخت کیا تھا۔ ملزمہ نے بعد میں ان بچیوں کو فیض آباد سے اسلام آباد بھجوایا اور جسم فروشی کے لیے ہر ماہ 50 سے 70 ہزار روپے وصول کرتی تھی۔ ملزمہ اور اس کا گروہ ان لڑکیوں کا جعلی نکاح نامہ اور اسٹامپ پیپر تحریر کرواتے اور بلیک میل کر کے جسم فروشی کا مکروہ دھندا کرواتے تھے۔ ملزمہ سے جرائم پیشہ گروہ اور مزید لڑکیوں بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ جرائم پیشہ گروہ کے مزید ارکان کی گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی رپورٹ سے طلب کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ ٹیلی کام ایکٹ اور فیئر ٹرائل ایکٹ کی شقوں کی خلاف ورزی پر لیول انٹرسپیشن مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب کا ذمہ دار کون ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر نگرانی کا نظام جو موجود ہے اور اس میں پی ٹی اے کی ہدایت پر سرویلنس سینٹر میں نصب قانونی مداخلت کا نظام شامل ہے۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی قانونی حمایت حاصل نہیں ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس میں بشرا بی بی کی درخواست پر 25 جون کو سماعت کے لیے 29 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین اور ممبران کو عدالت میں غلط بیانی کرنے پر توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا۔ انہیں حکم دیا کہ وہ 6 ہفتوں میں نوٹسز پر اپنے جوابات داخل کریں اور آئندہ سماعت پر ذاتی طور پر پیش ہوں۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے سامنے نقطہ یہ ہے کہ شہریوں کی غیر قانونی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت اور پی ٹی اے نے عدالت کو بتایا ہے کہ کسی ایجنسی کو نگرانی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹیلی کام آپریٹرز کے لیے غیر قانونی طور پر شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا غیر آئینی ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اپنے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران جمہوریہ کوریا کے سفیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی ڈاکٹر سنگ چولشن نے وزارت خارجہ کے زیر اہتمام سائنس ڈپلومیسی کے تقریب میں کلیدی خطاب کیا۔ تقریب میں وفاقی سیکرٹری برائے سائنس ٹیکنالوجی علی طاہر، وفاقی سیکرٹری برائے وفاقی تعلیم پیشہ ورانہ تربیت محی الدین احمد وانی، وزارت خارجہ کے سینئر حکام اور مختلف یونیورسٹیوں کے ممتاز سائنسدانوں نے شرکت کی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دورے کے دوران جمہوریہ کوریا کے سفیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی ڈاکٹر سنگ چولشن نے وزارت خارجہ میں پاکستانی سائنسدانوں، محققین اور پالیسی سازوں کے ساتھ ایک مرکوز بات چیت کی۔ انٹریکٹیو سیشن میں ایئر یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی، فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی، جی آئی کے ایل انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی، این یو ایس ٹی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز، کیو اے یو اور یو ای ٹی ٹیکسلا کے سائنسدانوں اور محققین نے شرکت کی۔ سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی علی طاہر اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ گفتگو میں پاکستان اور جمہوریہ کوریا کے درمیان سائنسی تحقیق اور اختراع میں تعاون کو تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید خالد حمدانی کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں گوجر خان اور صدر سرکل کی تفتیشی افسران سے میٹنگ میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس پی صدر، اے ایس پی صدر سرکل، ڈی ایس پی گوجر خان، ڈی ایس پی لیگل، ڈی ایس پیز انویسٹیگیشن، انسپیکٹرز انویسٹیگیشن صدر اور گوجر خان سرکل کی تفتیشی افسران کی شرکت۔ سی پی او نے تفتیشی افسران کی کارکردگی کا فرداً جائزہ لیا اور ہدایات دی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کا سینٹرل پولیس آفس کینٹین کا دورہ، کینٹین میں موجود پولیس افسران سے کھانے کے معیار اور صفائی ستھرائی کے متعلق دریافت کیا۔ نیز کینٹین عملہ کو معیار صفائی برقرار رکھنے کے بارے میں ہدایت جاری کی۔ خبر شامل کہتے ہیں سمندری سے رات گئے تھانہ سٹی کے علاقہ گورنمنٹ گرلز اسکول نمبر 1 سامنے ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منہ ڈھانپے 2 نامعلوم ڈاکو لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکو موٹر سائیکل سواروں سے ڈکیتی کرتا ہے، دوسرا ڈاکو اسلحہ چھپا کر دھیان رکھتے ہوئے باپ اور بیٹا نجی میڈیکل سٹور سے سیل اکٹھی کر کے گھر آ رہے تھے۔ ڈاکو باپ اور بیٹے سے نقدی 5 لاکھ اور قیمتی موبائل فونز چھین کر فرار۔ فوٹیج ہونے کے باوجود پولیس ابھی تک مسلح
اللہ ڈاکوؤں کو گرفتار نہ کر سکی. CCTV کیمروں کی مدد سے ڈاکوؤں کا پتہ لگا رہے ہیں, جلد گرفتار کر لیا جائے گا. ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی. ججز کالونی ہاشم آباد کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 3 اور 4 کی بجلی کے کنیکشن اسلام پور فیڈر سے اسٹیل مل فیڈر پر منتقل کرنے پر عوام کی شکایت پر ٹھٹہ کی عدالت نے SDO ہیسکو ٹھٹہ کو کورٹ کسٹڈی میں لے لیا. مذکورہ علاقوں کا کنیکشن اسلام پور فیڈر پر منتقل ہونے تک SDO کورٹ کسٹڈی میں رہے گا. عدالت 1 ماہ سے ہاشم آباد کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 3 اور 4 اور ججز کالونی کی عوام فیڈر تبدیل ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھی. ہیسکو کا عملہ فیڈر تبدیل کرنے پہنچ گیا. ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی. ٹھٹہ سیمنٹ فیکٹری سے ملازمین کی جبری برطرفی کے خلاف ملازمین کا احتجاج. اس سلسلہ میں مکلی پریس کلب پر احتجاج کرتے ہوئے محمد جمن علی نواز بروہی, محمد اسحاق بروہی, اللہ ڈنو جاٹ, شاہد بروہی, غلام نبی بجورو اور دیگر درجنوں ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مقامی ملازمین کو برطرف کیا جائے جنہوں نے ملازمین کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہم 30 سال سے کام کر رہے ہیں, ابھی بغیر کسی وجہ کے ہمیں نکل کر 40 نئے لوگوں کو بھرتی کر دیے گئے ہیں جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں. ہم صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ سندھ بلاول بھٹو زرداری, چیف جسٹس اور منتخب نمائندوں سے اپیل کرتے ہیں ضلع ٹھٹہ ہمیں بے روزگاری سے بچائیں, ہمیں روزگار دیں اور ہمارے بچوں کو فحاشی سے بچائیں. بصورت دیگر بھرپور احتجاج کیا جائے گا. ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی. دھابیجی میں درگاہ بابا بچاری کے پاس 19 سالہ رزاق ولد موسیٰ شورو کی تشدد شدہ لاش برآمد. لاش ضروری کارروائی کے بعد ورسان کے حوالے کر دی گئی. پولیس IG سندھ اس قتل کا نوٹس لیں, ورسان کا مطالبہ. خبر شامل کرتے ہیں آراوالا سے. ہمارے بیورو چیف میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق آراوالا محلہ ضیاء نگر میں معمولی طلق کلامی پہ شروع ہونے والا جھگڑا 20 سالہ نوجوان کی جان لے گیا. محلہ ضیاء نگر آراوالا میں 2 گروپس میں معمولی طلق کلامی پہ جھگڑے کے دوران فائرنگ شروع ہو گئی, جس کے نتیجہ میں 12ویں کلاس کا طالب علم گولی لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. 20 سالہ نوجوان کی شناخت زین ولد رمضان کے نام سے ہوئی ہے. پولیس نے ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا. بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے حوالے سے DPO بہاولپور اسد سرفراز خان اور ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا سرکل حاصل پور اور خیرپور ٹامے والی کے جلوس روٹس کا وزٹ. یوم عاشوراء کے دوران سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے. محرم الحرام کے موقع پر جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہے. شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے, کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. سیالکوٹ غریب محنت کش پر مالکان کا بہیمانہ تشدد. محنت کش پر تشدد کرنے والے مالکان کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا. سیالکوٹ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ بعض افراد نے اپنے غریب ملازم کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا, جس پر تھانہ گو کی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. غریب محنت کش کی بیوی کا کہنا ہے کہ بعض مالکان نے میرے خاوند پر ظلم کی انتہا کر دی ہے. پولیس نے تعاون کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور یقین دہانی کروائی ہے کہ میرٹ کے مطابق انصاف ہنگامی بنیادوں پر کارروائیوں کا آغاز. سیالکوٹ پولیس کی عوام دوست پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے تھانہ صدر یسمان بہاولپور کے دوت میں اراضی تنازع پر ملزمان کی شہری پر وحشیانہ تشدد کا معاملہ. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز نے واقعے کا نوٹس. یسمان پولیس نے تشدد میں ملوث مرکزی ملزم اقرار حسین کو گرفتار کر لیا. دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے تشکیل کردہ ٹیموں کے مختلف مقامات پر ریڈز جاری. بقایا ملزمان کو بہت جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. شہریوں پر تشدد پر زیرو ٹالرنس کی کسی کو قانونی زیرو ٹالرنس ہے, کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے. DPO اسد سرفراز خان. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.